سوال نمبر 1، قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ کا سرسبز ہونا، مکہ مکرمہ کے پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں گھاس نکلنا کیا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاقوں میں قرب قیامت کے نزدیک گھاس اور ہریالی نکل آئے گی؟ جواب: مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مال کی کثرت نہ ہو اور وہ بہنے نہ لگ جائے، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اس سے کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہ ہوگا اور عرب سرزمین چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ مکہ مکرمہ بھی عرب سرزمین کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ حدیث قیامت سے قبل مکہ مکرمہ کے سرسبز ہونے کی بھی خبر دیتی ہے، یعنی قیامت سے پہلے عرب کی زمین میں معاشی اور زرعی انقلاب آئے گا۔ سوال نمبر 2، قیامت سے پہلے دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس میں سے سونا نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، کیا اس میں دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سے سونا نکلنے کی روایت درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیا یہ نشانی پوری ہو گئی ہے یا نہیں؟ جواب: صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ روایت بالکل صحیح اور درست ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا، لیکن یہ نشانی پوری ہوئی ہے یا نہیں، یا کب ہوگی، یقین کے ساتھ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سوال نمبر 3، پل صراط کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز اور پانی سے زیادہ نرم ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی مسافت 1500 سال کی ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار اور 500 سال اترائی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی سی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔